ابھی تک آپ لوگوں نے کیوں رابطہ نہیں کیا پھر دیگر سیاسی جماعتوں سے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت بنانے کے دعوے تو ہیں، مگر خان صاحب پی 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 اور پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم سے کسی کے ساتھ بھی کسی صورت جو ہے وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. یہ تو واضح پیغامات آ گئے ہیں، شراکت اقتدار کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو پھر وائی ہیو یو ناٹ کانٹیکٹڈ اینی ون؟ تمام چھوٹی جماعتوں کے ساتھ ہماری بات ہو سکتی ہے، رابطے ہیں بھی. اسی والے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی کاشف عباسی. کاشف، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. یہ اہم ترین بیٹھک آپ نے دیکھا، تمام قائدین ساتھ مل بیٹھے اور مسلم لیگ نون کی قیادت میں کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اب حکومت بنائی جائے گی. لیکن باوجود اس تمام تر پریس کانفرنس کے مسلم لیگ نون کتنی اکیلی یا ولنریبل ہوگی؟ دیکھیں، بہت اکیلے محسوس کریں گے ایکسکیوز می اپنے آپ کو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی وزن اٹھانے کو تیار نہیں. جو نقصان ہے اس کولیشن کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت آپ کریں، مشکل فیصلے آپ کریں، $25 بلین اس سال میں ہم نے واپس کرنے ہیں. ظاہر ہے اس کا ایک امپیکٹ آئے گا. آئی ایم ایف کا پروگرام سخت ترین پروگرام ہوگا اس دفعہ، اس کا امپیکٹ آئے گا. وہ کہہ رہے ہیں یہ بھار آپ خود اٹھائیں گے. آپ کو اگر وزیر اعظم بننے کے لیے ہماری مدد چاہیے وہ وقتی طور پہ دیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، خصوصاً پیپلز پارٹی، اس وقت تک ساتھ رہے گی جب ان کو لگے گا کہ ان کا سیاسی مفاد اس چیز کے ساتھ جڑا ہے. ورنہ یہ ایک بڑی کمزور مائنورٹی گورنمنٹ ہوگی. جیسے میں دوپہر کو بھی جب میں نے مگر کاشف، آج ایک انوکھی بات یہ ضرور ہوئی ہے کہ سب نے یک زبان ہو کے تحریک انصاف کی طرف مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا ہے. ریکنسیلیٹری اپروچ کے ساتھ زرداری صاحب نے فورگیو اینڈ فورگیٹ کی بات کی ہے اور شہباز شریف صاحب نے ایک چارٹر آف ریکنسیلیشن کا ذکر کیا ہے. ول پی ٹی آئی بی انٹرسٹڈ؟ دیکھیں، ان کو انٹرسٹڈ ہونا چاہیے. ان کو بھی اس بات چیت کے عمل کا حصہ بننا چاہیے. ضروری نہیں کہ آپ یہ بات چیت کر کے حکومت کا حصہ بھی بنیں، لیکن ان کے جو مشکلات ہیں اور ان کے اوپر ایک اسٹگما لگ گیا ہے کہ وہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انگیج نہیں کرتے. اور پچھلے کچھ مہینے میں انہوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ آپ کو دوسری سیاسی جماعتوں کے وزن کی ضرورت پڑ جاتی ہے. گفتگو کرنی چاہیے، کریں گے. مشکل ہی لگتا مجھے عمران خان صاحب کیا کریں گے. اس سے پہلے تو انہوں نے کبھی اس طرح کی گفتگو میں حصہ نہیں لیا یا انگیجمنٹ پہ یقین نہیں کیا. لیکن اگر اف دیو لرنڈ اے لیسن، اگر کوئی سبق سیکھا ہے پچھلے کچھ ماہ میں، تو ان کو اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے. انگیج کریں، حکومت کا حصہ نہ بنے. یہ میں نہیں کہتا کہ حکومت کا حصہ بنے، لیکن کاشف اسٹے ود می فار اے سیکنڈ. ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب بھی موجود ہیں. علی صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. آپ کو مفاہمت کی دعوت دی ہے ان تمام تر سیاسی جماعتوں نے. چودھری شجاعت حسین صاحب کے گھر سے جو پریس کانفرنس کی گئی ہے، ایک ریکنسیلیٹری ٹون اختیار کی ہے، کیا آپ خوش آمدید کہتے ہیں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس بالکل گفتگو کا اور معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کا نام ہے، لیکن کچھ ایشوز پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں، ان لوگوں نے پچھلے 40 سال میں جو سیاست کی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی حالت ہوئی ہے. تو تحریک انصاف باقی جماعتوں کے ساتھ تو الائنس میں جا سکتی ہے، ان کے ساتھ ہم حکومتی الائنس میں جانا شاید خان صاحب اس کو ایکسیپٹ نہ کریں یا تحریک انصاف کی کور کمیٹی شاید اس کی اجازت نہ دے. باقی ملکی معاملات پہ کسی نے کب انکار کیا ہے پیپلز پارٹی یا نون سے بات کرنے کا؟ ہم نے ہمیشہ بات کی بھی ہے. آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا، ہم بیٹھے بات کی. اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے اندر پچھلے 5 سال میں بھی مختلف ایشوز پہ ہم بیٹھتے رہتے تھے. لیکن ان کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کا تو پھر مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی ہمارا سر حکومت نہ بنائی جائے، مگر آپ کہہ رہے ہیں اہم ترین مسائل کے اوپر گفت و شنید ہو سکتی ہے. لیکن ماضی میں جو بڑے بڑے واقعات ہوئے، بھارت کی سرحد سے اسٹرائکس ہوئیں، بڑے بڑے اجلاس بلائے گئے، عمران خان صاحب نے گریز کیا اٹینڈ کرنے سے. اس بار بہرحال لیڈر آف اپوزیشن آپ کی جانب سے ہوگا. اینڈ ڈو ٹیل می، از اٹ گوئنگ ٹو بی یو؟ محسوس تو یہی ہو رہا ہے کہ شاید آپ کو ہی نامزد کیا جائے. اگر ایسی کوئی اطلاعات ہے تو بتائیے گا. مگر آپ ایشوز کے اوپر چارٹر آف ریکنسیلیشن کو خوش آمدید کہتے ہیں سر؟ آپ ویلکم کرتے ہیں؟ دیکھیے، ملکی معاملات پہ میں نے دوبارہ عرض کروں گا کہ ہم نے ہمیشہ بیٹھے بھی ہیں اور بیٹھیں گے بھی. الائنس کرنا ایک اور چیز ہے، ملکی معاملات پہ گفتگو کے ذریعے حل نکالنا ایک اور چیز ہے. اور ہم یہ کیوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، ہم حکومت بھی بنا سکتے ہیں. ابھی بھی تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت کس کے ساتھ سر؟ بیکاز اپنی 54 سیٹیں لے کے تو پیپلز پارٹی نون لیگ کو مدد فراہم کر رہی ہے حکومت بنانے میں، تو آپ کس کے ساتھ بنا رہے ہیں؟ دیکھیے، اس وقت ہماری ریزرو سیٹس کے ایشوز جو ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. فارم 45 کا ایشو ابھی تک حل نہیں ہوا. آپ کی تقریباً
ہم تو 160 کو کراس کر گئے تھے اگر فارم 45. سر مگر سندھ ہائی کورٹ نے فارم 47 کو چیلنج کرنے والے تمام تر درخواستیں جو نمٹا دی ہیں اور الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ ان درخواستوں کو الیکشن کمیشن کے سامنے شکایات یا نمائندگی کے طور پر دیکھے، شکایات کا جلد از جلد فیصلہ کرے اور اس کے نتیجے میں آنے والے جو بھی شکایات ہیں الیکشن ٹرائیبیونلز کے ذریعے ان کا ازالہ ہو. تو یہ ایک لمبا پروسیس بھی ہے اور الیکشن کمیشن سے تو آپ ویسے ہی مایوس رہے ہیں. سو جب تک نوٹیفیکیشنز ہونے ہیں گزٹ کے اندر وچ از 22 فروری، اتنا وقت ہے آپ کے پاس کہ 60-70 سیٹیں آپ بحال کروا لیں گے تب تک؟ دیکھیے سیاست میں ہمیشہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی آپشن ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور ہم اپنی عدالتی جنگ بھی لڑیں گے، ہم اپنی فائٹ کریں گے. ہم اپنا مینڈیٹ جو ہے جو ہمارا چرایا گیا ہے اس کو ہم اس طرح چھوڑ تو نہیں سکتے. یہ تو آپ سب نے اس کو رپورٹ کیا ہے، آپ سب لائیو بیٹھے رہے اور صبح تک ہم میں تو ریئلسٹک ٹائم لائنز آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. 29 فروری تک حکومت بننی ہے اور 22 تک یہ گزٹ نوٹیفیکیشن آ جائے گا. وی آر فالوئنگ اسٹرکٹ گائیڈ لائنز ہے، یعنی ای سی پی پر کوئی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں آپ میں سے. جب بدنیتی کی بات کرتے ہیں شعیب شاہین کیس کے سامنے بھی ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے انہیں اسٹے آرڈر دے دیا لیکن اسی ہی دن ان کے مخالف امیدوار جو ہیں طارق فضل چودھری ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. سو واٹ ایگزیکٹلی آر یو ہوپنگ اینڈ اسپائرنگ فار ہیئر؟ جتنا بھی الیکشن کمیشن ہمارے خلاف ون سائڈ ہو جائے اس کے باوجود ہم نے اپنا فورم تو ایگزاسٹ کرنا ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے، بازی میں ٹرائیبیونل بڑے لمبے بھی چلے ہیں لیکن ہم اپنا فورم ایگزاسٹ کریں گے اور اس کے بعد اعلیٰ عدالتوں میں بھی جائیں گے. دوبارہ میں یہ بات کروں گا کہ ہم کیوں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ تحریک انصاف حکومت نہیں بنائے گی. میں سمجھتا ہوں اور ہماری جماعت سمجھتی ہے کہ صدر مملکت کو سب سے بڑی جماعت سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز کو ہی دعوت دینی چاہیے حکومت بنانے کے لیے. باقی وہ پھر اس جماعت ابھی تک آپ لوگوں نے کیوں رابطہ نہیں کیا پھر دیگر سیاسی جماعتوں سے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت بنانے کے دعوے تو ہیں مگر خان صاحب پی 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 اور پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم سے کسی کے ساتھ بھی کسی صورت جو ہے وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. یہ تو واضح پیغامات آ گئے ہیں، شراکت اقتدار کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو پھر وائی ہیو یو ناٹ کانٹیکٹڈ اینی ون؟ تمام چھوٹی جماعتوں کے ساتھ ہماری بات ہو سکتی ہے، رابطے ہیں بھی، لیکن دو وہ بڑی جماعتیں جن کی وجہ سے تحریک انصاف کے خلاف ایک بین الاقوامی مداخلت کامیاب ہوئی اور پاکستان کی معیشت کی حالت ہوئی، ملک کی حالت ہوئی، اگر ان کے ساتھ مل کے اگر ہمارا مقصد صرف حکومت بنانا ہے تو وہ تو پھر ہم کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کے بنا لیں. دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہیں. ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، سب سے بات کر سکتے ہیں، میاں صاحب سے، زرداری صاحب سے، پاکستان کے مسائل پہ کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بنانا جو ہے میرے خیال میں خان صاحب اس کے لیے شاید وہ تیار نہ ہو. بہت بہت شکریہ علی محمد خان. اور کاشف عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے گفتگو سنی. علی محمد خان کا کہنا تھا کہ حکومت نہیں بنائیں گے لیکن اہم ترین ملکی معاملات میں تمام تر سیاسی جماعتوں کے ساتھ گفت و شنید کرنے کو تیار ہیں، وچ از ایبسولوٹلی رائٹ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. پیپلز پارٹی کی حمایت کے بعد اب وفاق میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے منتخب اراکین کی تعداد 133 تک جا پہنچی ہے ناظرین. اور اگر ایم کیو ایم کو بھی اپنی 17 نشستوں کے ساتھ اس میں ایڈ کر لیا جائے، جے او آئی فی کی 4، بلوچستان نیشنل پارٹی کی 2 اور استحکام پاکستان پارٹی کی بھی 2 نشستوں کو بھی لیگی اتحاد میں شامل کر لیا جائے تو یہ تعداد 144 تک جا پہنچتی ہے. ان تمام اہم پارٹیوں کے ساتھ ساتھ مخصوص نشستوں کی اوسط بھی نکالی جائے آن ایوریج تو یہ تعداد بڑھ کر 184 تک پہنچ سکتی ہے. اور اگر اس میں آزاد امیدوار بھی شامل کر لیے جائیں تو یہ نمبر اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے. لیکن تحریک انصاف جس طرح آپ نے ابھی سنا ابھی بھی خواہاں ہے کہ ہم حکومت بنا سکتے ہیں، مگر یہ کہنا شاید غلط نہ ہوگا کہ یہ نمبرز جتنے بھی پورے ہو جائیں، تگڑے بھی ہو جائیں، مگر پھر بھی مخلوط حکومت بہرکیف ایک کمزور حکومت رہے گی کہ جس کی سانسیں اتحادیوں کی گرفت میں رہیں گی اور اپوزیشن میں وہ آزاد امیدوار بیٹھیں گے کہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بات کرنے کو تیار ہیں آج لیکن الائنس بنانے کو تیار نہیں ہے. اس پارلیمانی منظرنامے میں کمزور حکومت نے عوام کی امیدوں پر بھی پورا اترنا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کو ان امیدوں اور آگے کے حالات کے حوالے سے آگاہ کریں گے.